پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان موجودہ دفاعی معاہدہ، مڈل ایسٹ میں اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھنا، پوری دنیا میں فوجی ساز و سامان کی خریداری میں اضافہ، فوجی کارروائیوں میں اضافہ، اسی طرح امریکہ کا دوہرا سیاسی معیار اور عالمی سیاست میں چین کا بڑھتا ہوا کردار، اور دوسری طرف روس کا یوکرین پر حملہ، یہ ساری باتیں آپ غور سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو پہلے سے موجود عالمی سیاسی نظام ہے یا جو ورلڈ آرڈر ہے وہ چینج ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہوگا۔ یعنی ایک ایسا نظام جو دوسری جنگ عظیم کے بعد وجود میں آیا تھا، جو امریکہ نے خود ہی ترتیب دیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جہاں 60 ملین سے زیادہ لوگ مارے گئے، دنیا کے بہت سارے ممالک تباہ ہو گئے، وہاں دنیا کو ڈسپیوٹ سے بچانا، جنگوں سے بچانا اور اس ٹوٹی پھوٹی دنیا کو ریکنسٹرکٹ کرنا، وہ اس عالمی معاہدے کا یا اس عالمی نظام کی خاصیت تھی۔ اس سسٹم کو امریکہ نے خود ہی بنایا، خود ہی اب اس کی وائلیشن کرنا شروع کر دی۔ گو کہ اس سسٹم کے خلاف پہلے بھی بہت ساری تنقید ہوتی رہی، عالمی سطح پر اس ورلڈ آرڈر کو زیادہ اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر بھی ایک ایسی امید تھی کہ یار کہیں نہ کہیں کوئی ایسی سچویشن بن جائے گی جب یہ دنیا جنگوں سے پاک ہو جائے گی اور جتنے بھی فیوچر ڈسپیوٹس ہوں گے وہ ایمیکیبلی ریزالو ہوں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اب آ کے امریکہ نے WHO کو خیر بات کہہ دیا، WTO کو بائی پاس کر کے ٹیرفز لگانا اور پیرس انوائرمنٹ ایگریمنٹ کی وائلیشن کرنا اور اپنی ہی کہی باتوں کی وائلیشن کرنا، یہ امریکہ کا وتیرہ بنتا جا رہا تھا۔ اس لیے اب آ کے بہت سارے ممالک نے فیل کیا ہے کہ یہ والا جو سیاسی نظام ہے، یہ جو والا ورلڈ آرڈر ہے، یہ دنیا کو کچھ دینے کے قابل نہیں رہا۔ ایک زمانہ تھا جب یہ سسٹم بائی پولر ہوتا تھا، ایک طرف روس اور ایک طرف امریکہ، پھر دنیا یونی پولر ورلڈ میں کنورٹ ہوگی، اب وہی یونی پولر ورلڈ اب بائی پولر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ ملٹی پولر بن جائے۔ لیکن جو نیا ورلڈ آرڈر ترتیب دیا جا رہا ہے اس میں روس کی جگہ چائنا آ چکا ہے، لیکن ایک چیز بڑی دلچسپ ہے کہ چائنا روس کی طرح نہیں ہے۔ چائنا ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانس ہے، چائنا کی عالمی سمندروں میں بہت ساری رسائی ہو چکی ہے، اور پوری دنیا میں چائنا کی ایک ریچ ہے، چاہے وہ بزنس کے حوالے سے ہے، چاہے وہ ملٹری کے حوالے سے، چاہے اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے۔ اور دوسری طرف اب اگر موجودہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایگریمنٹ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک شفٹ آ چکا ہے کہ مغرب کو مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی کا ضامن سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کی خاموشی سے ایک سائڈ پہ کر دیا گیا۔ وہ کہ مڈل ایسٹ کی جو کنگ شپس ہیں، جو بادشاہتیں ہیں، وہ امریکہ کی گارنٹی پہ ہیں، یعنی امریکہ جب چاہے یہ بادشاہتیں ختم کر سکتا ہے، وہاں جمہوریت بھی آ سکتی ہے، لیکن ان بادشاہتوں کی کمزوری کی وجہ سے امریکہ کا اثر و رسوخ کہیں نہ کہیں موجود رہے گا۔ لیکن جو ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے، جو آپ کا اسٹریٹجک شفٹ آ رہا ہے، وہ بہت معنی خیز ہے۔ اب یوں دیکھیں کہ انڈیا کا مڈل ایسٹ میں اثر و رسوخ کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ابھی حالیہ جو گلف کنٹریز کی میٹنگ تھی، جس میں پاکستان بھی شامل تھا، ایران بھی، ترکی بھی، کافی سارے مسلم ممالک نے شرکت کی، ابھی اسی میں دیکھیں آپ نے ایران کے صدر کی سعودی عرب کے ولی عہد کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، ترکی کے لیڈرز بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، پاکستان بھی وہاں موجود ہوتا ہے، اور پاکستان کا تو پروٹوکول بھی بہت زیادہ تھا، تو ایسا آپ کو فیل ہوتا ہوگا کہ یار یہ بہت بڑا ایک اسٹریٹجک شفٹ تھا، جس سے ایک نئے ورلڈ آرڈر کی آپ کو کچھ نہ کچھ سائنز ملتے ہوں گے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دنیا چینج ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے آپ کو۔ اب اس ریجن میں دیکھا جائے تو ایران میں چائنا کا اثر و رسوخ بڑھ چکا، افغانستان سے بھی امریکی افواج نکل چکی، وہ کہ اب امریکہ ٹرائی کر رہا ہے کہ بگرام ایئر بیس کو دوبارہ حاصل کیا جائے، اور صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو بگرام ایئر بیس ہے، یہ یہاں سے 1 گھنٹہ آگے کا سفر کریں تو وہاں چائنا کے جو نیوکلیر ویپنز ہیں وہاں بن رہے ہیں، تو یہ شفٹ آ رہا ہے۔ اب امریکہ کو بھی فیل ہو رہا ہے کہ ہم اس ریجن سے نکلتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، اور اس لیے وہ بگرام ایئر بیس کی بات کرتا ہے۔ اور افغانستان میں دیکھا جائے تو پاکستان، ایران اور چائنا وہاں طالبان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، وہاں بات چیت چل رہی ہے، ایک ڈائیلاگ ہے۔ تو یہ ساری سچویشن کو ہم اگر انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو ہم ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک ایسا شفٹ آ چکا، یا ایک ایسا شفٹ لایا جا رہا ہے جس سے دنیا کی جو موجودہ حیت ہے وہ تبدیل ہو جائے گی۔ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے ہم آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ذکر کرتے رہیں گے، لیکن جو بیسک بات ہے وہ یہی ہے کہ دنیا چینج ہو رہی ہے، ایک نئے اسٹریٹجک شفٹ کی طرف موو کر رہی ہے، ایک نیا ورلڈ آرڈر ترتیب دیا جا رہا ہے، جہاں امریکہ کا رول کم ہو جائے گا اور چائنا کا رول آہستہ آہستہ بڑھ جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے اس طرح کے انالیسس دیکھنے کے لیے ہمارے چینلز کو فالو کر لیں، سبسکرائب کر لیں، اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔